میری پسندیدہ کتاب۔ کتابوں کو بہترین ساتھی کہا جاتا ہے، اس سے رہنما سمجھا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتابیں نہ ہوں وہ گھر بے رونق اور بے روح ہوتا ہے۔ عمدہ کتابیں اخلاق کو سنوارتی ہیں، انسان میں اعلیٰ قدریں پیدا کرتی ہیں، ذہنوں میں انقلاب اور دلوں میں ہلچل پیدا کرتی ہیں۔ عمدہ کتابوں نے قوموں کی تقدیر بدل دی ہے، قوموں میں بیداری پیدا کی اور ممالک میں انقلاب پیدا کیے۔ تاج و تخت اور حکومت میں تبدیلیاں لائیں، عوام کے خیالات بدلے۔ غرض کتابوں نے دنیا پر ایسے نقوش ڈالے ہیں جن کو کبھی مٹایا اور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کتابیں انقلاب لاتی ہے، ویسے ہی اشخاص بھی قوموں کی حالت بدل دیتے ہیں۔ وہ اپنی قائدانہ صلاحیت سے قوموں کو پستی سے نکال کر بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ ان اشخاص کی سوانح پڑھنے سے انسان عبرت و نصیحت اور درس حاصل کرنے کے ساتھ اپنے اندر ویسا ہی حوصلہ اور جوہر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار افراد آئے جنہیں یگانۂ روزگار کہا گیا، مگر ایک ایسی ہستی نے زمین پر جلوہ آرائی فرمائی جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، جسے انسان کامل کا درجہ ملے، جسے خود خدائے تعالیٰ نے اپنا محبوب اور رحمت العالمین کہہ کر پکارا۔ وہ ہستی ہے ہمارے اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی آمد سے دنیا کے چمن میں بہار آئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مبارک تھی جس نے ریگستان عرب کی مردہ قوم میں روح پھونک دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا ہے۔ ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہدایت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اے پیغمبر کہہ دو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ وہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ معلوم ہوا کہ سیرت مبارکہ وہ پاک شراب ہے جسے پی کر روحانی مسرت حاصل کر سکتے ہیں اور جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الرحیق المختوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے کبھی جی نہیں بھرتا، ایک بار پڑھنے کے بعد بار بار پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس میں مصنف نے صاف، سلیس اور بامحاورہ زبان استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے ہر عمر کا فرد اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں اجمالی طور پر عرب اور وہاں کے مختلف قبائل سے متعلق تاریخی و جغرافیائی معلومات دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اور ولادت کے وقت کے حجاز کا جائزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی عظمت، آپ کا بچپن، نبوت حاصل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کو عام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ کوششیں، کفار مکہ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتیں، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، مدنی زندگی اور اسلام کا تیزی سے پھیلنا، عزوات کی مہمات، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کا جسمانی جمال، معجزات ارض، سیرت النبی پر یہ ایک سیرت حاصل کتاب ہے۔ میں نے جب الرحیق المختوم پہلی بار پڑھی تو اس میں گویا کھوس آ گیا، ذہن و دل پر اس کی باتیں چھاتی رہیں اور دوسری بار مطالعے کا شوق ہوا، مگر شہر میں یہ کتاب نایاب ہونے کے سبب دستیابی مشکل ہو گئی۔ آخر ایک جان پہچان کے شخص سے منت سماجت کر کے کتاب حاصل کی۔ اب یہ میرے مطالعے کی میز پر ہی رہتی ہے اور جب کبھی شوق بڑھتا ہے کتاب اٹھا کر دیکھنے لگتی ہوں۔ اللہ میرے اس مطالعے کو قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔